اور محترم بھائی دوستوں، زندگی ایسے بنائی جائے جیسے دین میں بڑے لوگوں کی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ویسی تو نہیں ہوگی، تمنا تو ہو کہ ہمارے اندر تمنا ہو کہ ہماری زندگی ویسے بن جائے، اور جو انسانوں کے لیے رہنما ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی زندگی سے بھی لینا چاہیے کچھ اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ بالکل ہماری زندگی فرق نہ ہو کہ اس پر ہم غور ہی نہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیسے ہے، اس پر غور ہی نہ کریں۔ اگر غور نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے کم نصیبی ہوگی۔ کبھی اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب بندوں کی زندگی کو بیان کیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو اس امت کے لیے اتاری گئی، اور جو زندگی کو بیان کیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان زندگیوں سے ہم روشنی یا گائیڈنس یا سبق حاصل کریں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی ان جیسے۔ ایک چیز جو آج ہمارے مولانا صاحب نے جمعے میں یہ بات بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان جیسے قربانی نہیں کی جا سکتی جو قربانی انہوں نے دی ہے، لیکن ان کی زندگی سے کچھ نکات یا کچھ فائدہ ہم لے سکتے ہیں۔ کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مومن کے لیے خیر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بھی حالات انسان پر آئیں ان حالات کو یہ سمجھنا کہ ان میں میرے لیے خیر ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے صاحبزادے کو بھی بہت پیارا بچہ تھا، اس کو چھوڑا ایک ایسی جگہ جہاں نہ کھانا نہ پینا۔ اس حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس حکم تک پہنچنا تو بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن اس پر راضی ہو جانا یہ وہی بات ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا۔ تقدیر سے مراد اللہ کا حکم سمجھ لیں تو اگر ہم جو تقدیر ہے اگر ہم اس پر راضی ہو جائیں، راضی رہیں، تو ایک مماثلت ہمیں ہو جائے گی، ایک مماثلت ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ان کو حکم دیا گیا، اور اس حکم کو انہوں نے بعین ہی پورا کر دیا۔ ہمیں حکم تو نہیں دیا جاتا، خراب ہو گئے۔ جو تقدیر ہے اس میں ہمیں تقدیر میں
ہمیں حکم تو نہیں دیا جا رہا، لیکن ایک فیصلہ اللہ نے کیا کہ بھائی ایک اچھی ملازمت مل گئی، ایک اچھی، اس کو تقدیر کہیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں، یہ فصل اچھی ہوگی، تقدیر ہے، اس پر راضی کرنا اپنے آپ کہ واہ 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 واہ، اللہ جل شانہ نے میرے لیے یہ معاملہ کیا، اس پر اطمینان حاصل، خوش ہو جاتا۔ اچھا حالات یہ آئے کہ ملازمت چھوٹ گئی، کیا یہ بچے کی قربانی سے بڑا مسئلہ ہے؟ تو سبق یہ ہے کہ اگر بچے کی قربانی کا حکم ہو گیا، ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، تو ہماری ملازمت چھوٹ گئی تو کیا ہمیں واویلا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک حکم الہی، یہ بھی ایک تقدیر ہے۔ تو اس پر خوش ہونا چاہیے، خوش کرنا مشکل ہو، ملازمت چھوٹ گئی، پروفیسر صاحب کی ملازمت چھوٹ گئی تو خوش کیسے ہو؟ یہ ان کی چھوٹ گئی تو خوش کیسے؟ کتنا مشکل ہے۔ لیکن اسی میں سبق ہے کہ جو حالات ہوں، جو اللہ کا فیصلہ ہو، اس کو من آن قبول کریں، تو اسی میں میرے لیے بہتر ہے، اسی میں میرے لیے ہے مشکل کام، لیکن مشقت ہے۔ یہ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کبھی کبھار نہیں ہوتا، یہ تو ہر روز کے مسئلے، حالات تو ہر روز آتے ہیں کہ بھئی چائے میں چینی زیادہ دے دی گھر والوں نے، حال آ گیا، تو اس پہ شور مچانا چاہیے، اور یہ کیا کر دیا، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی تقدیر ہے، کیا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کا ایک حکم ہے، تو اس حکم کے آگے سر تسلیم ہم ہے، اور ویلا نہیں کرے۔ یہ تو میرا خیال ہے ایک دن میں سینکڑوں ایسے مسائل کر گیا، مسجد میں بھاگ کے گیا کہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھے، اگلی صف میں پڑھے، اور جا کر دیکھا صف ساری بھری ہوئی، جگہ نہیں ملی، تو دل میں ملال نہ آئے، وہ اللہ کی بات مل گئی تو خوشی بھی نہ آئے، بس راضی ہو تقدیر، خوشی اور غم اور اضطراب، یہ وہ چیزیں ہیں جو تقدیر پر نہیں ہونی چاہیے، یہ اعمال کے لیے۔ ایک اچھا عمل ہم سے ہو گیا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کسی غریب کو پیاسے کو پانی پلا دیا، یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم خوش ہو۔ اور پیاسا تھا، ہم پانی نہیں پلا سکے کوشش کے باوجود، تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمیں غم ہو کہ کاش یہ اللہ کا حکم تھا، میں اس کو مان لیتا، یہ میں پورا کر دوں۔ گشت کا دن ہے تو نہیں جا سکا، اس پر رنج ہو، کوئی مال چلا گیا، کوئی مال آ گیا، نہ خوشی ہو نہ رنج ہو، کہ یہ تقدیری فیصلے ہیں۔ اور گشت پر نہیں جا سکا، یہ عمل کی کوتاہی، اپنے اعمال پر خوشی کر سکو، اللہ کا شکر ادا کر سکو، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے گشت میں توفیق دے دی، اور نہیں ملی، نہیں جا سکا تو غم۔ پہلے زمانے میں تو تکبیر اللہ سے جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن اس کا سوگ مناتے تھے، 3 دن، کیونکہ یہ عمل اپنا ہے، تو اپنے عمل کی کوتاہی پر تو سوگ منایا جا سکتا ہے۔ تقدیر میں کوئی فیل ہو گیا، کوئی نوکری چھوٹ گئی، اس پر سوگ نہیں منایا جا سکتا۔
اس پر حکم ہے کہ راضی ہونا. جیسے دیکھو انبیاء کی یہی تو زندگی، بچے کو فرمایا ذبح کر دو، اس پر راضی. بچے کو وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑو، اس پر راضی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چلے گئے، ان لوگوں نے برا سلوک کیا. تو اس سلوک پر نہیں، اپنی بات کی، یا اللہ میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ باریک فرق ہے، اللہ میں اس کو سمجھنے والا بنائے کہ تقدیری فیصلے اور حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے. سردی آ گئی، گرمی آ گئی، یا گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، چوٹ لگ گئی. وہی دوست میرا پاؤں سے لنگڑا رہا جس چوٹ لگ گئی. تو یہ تقدیری فیصلے ہیں، ان میں چون و چران نہیں ہے. اور یہی سبق ملتا ہے صحابہ کی زندگی سے، انبیاء علیہ السلام کی. یہ جو حکم آ گیا، حکم آ گیا، جو فیصلہ آ گیا اس پر آ گیا، جو بھی فیصلہ. تقدیری فیصلوں پر رضا اور اپنے عمل کی کوتاہی پر افسوس. اس کا ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت جماعت سے تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا، اس پر غم ہو. یہاں تو غم ہو سکتا ہے، لیکن کھانا نہیں ملا، اس پر غم نہیں، اس پر غم نہیں کیا جا سکتا. یہ تقدیر ہے، نہیں مل سکا، اللہ کا حکم. کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس پر بھی اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم. فیل ہو گیا، اس پر غم نہیں کہ اللہ کا حکم. پاس ہو گیا، اس پر غم نہیں کہ اللہ کی. شکر تو کر سکتا ہے. ایک بزرگ تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا. جہاز آ رہا تھا تجارت کے سفر سے، تو فرمایا الحمدللہ. چند پہر آدھا دن گزرا، پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ کا جہاز نہیں ڈوبا، وہ آ گیا، بڑا تجارت میں نفع ہوا، فائدہ ہوا. پھر فرمایا الحمدللہ. تو پاس بیٹھنے والے حضرت یہ 2 مواقع آئے، ایک غم کا، ایک خوشی کا، آپ نے دونوں میں کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، انہوں نے فرمایا نہ تو میں نے نقصان پر کہا الحمدللہ اور نہ خوشی پر، نفع پر کہا الحمدللہ. میں نے تو اپنے دل کو لکھا کہ میرا دل اس تقدیر پر راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ مجھے حکم ہے کہ تقدیر کو من و عن قبول کرو اور اس پر راضی رہو. میں نے دیکھا کہ میرے دل نے کوئی اثر نہیں لیا جہاز ڈوبنے سے. تو اس پر میں نے اپنے دل کے حال پر، اپنے عمل پر کہا الحمدللہ کہ میرا دل، اللہ نے مجھے ایسا دل دیا. اور جب خوشی کی خبر آئی تو پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کیا میرا دل راضی ہے اس خبر پر. زیادہ تو نہیں خوش ہو رہا، تو میں نے دیکھا اس میں تغیر نہیں، مال کے ملنے سے اس میں تغیر نہیں آیا. اس پر میں نے کہا الحمدللہ. جو تقدیری معاملات میں ایک ہی حکم کہ ہمارے ہر فیصلے میں مومن کے لیے خیر ہے، ہمارے ہر
اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا شریعت کے احکامات میں ہے کہ واجب ہے. اس واجب پر عمل ضروری ہے. جو تقدیری معاملہ جو اپنے معاملات ہیں کہ بھئی عمل کی توفیق اللہ نے دے دی، ذکر کی دے دی، تلاوت میرے عرصے سے نہیں کر رہا تھا اس کی دے دی، اور کسی کے کام آ گیا، رشتہ داروں پر صلہ رحمی ہو گئی، یہ اپنا عمل ہے. اس میں گنجائش ہے کہ نہ ہو سکا تو اس سے ہو جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کریں. تو ہم مکلف ہیں اپنے عمل کی کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں، اور جو اللہ کا فیصلہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ کچھ کرنا چاہیے، چپ کر کے اس پر راضی رہنا چاہیے. فصل اچھی ہوگی راضی، خراب ہو گئی راضی، ملازمت میں ترقی مل گئی کوئی راضی میرے پاس نہیں تھا، ڈیموشن ہوگی تو راضی. تو اللہ کے فیصلوں پر رضا اور اپنی کوتاہی پر افسوس. یہ وہ زندگی تھی جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اب ان کی زندگی دیکھیں اور صحابہ کی زندگی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. جو حکم ملتا تقدیر ہے پورا کر دیتے راضی رہے. تو یہ اللہ کی ذات سے خاص تعلق کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ہماری ایسی محبت ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا نہ پڑے کہ یہ اللہ نے کر دیا مجھے فیل، تو اپنے آپ کو سمجھانا نہ پڑے کہ پھر کہنا محبت اتنی ہو اللہ کی ذات سے کہ بغیر سمجھائے دل راضی. آمدن مل گئی، مال مل گیا، وراثت مل گئی، تو اس پر بھی اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اس پر بھی دل راضی. وہ ایک کہتے ہیں صاحب کہ مدینہ میں مکہ میں 2 بزرگ تھے، ان کی جائیداد تھی ہندوستان میں، وہاں سے خرچہ آ جاتا تھا گزارا. کسی نے دیکھا ایک دن کہ دونوں بڑے خوش ادھر جا رہے ہیں مبارکباد پر کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضرت آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری جائیداد تھی حکومت نے ضبط کر لی، اس پر خوش. یہ ہر وقت آس رہتی تھی کچھ ملے گا، کچھ مال آئے گا تو جان چھوٹ، اس پر خوش. اللہ والوں کو تو فاقہ آتا ہے خوش ہوتا ہے کہ آج میں فاقہ آ رہا. صف گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی میں، لیکن کوئی پلاننگ نہیں کرتے تھے کہ اب کیا کریں. ایسا رضا کا جذبہ کچھ نہیں، کھانا مل گیا ٹھیک، نہ ملا ٹھیک. ایسے صحابہ کی زندگی کے واقعات ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی ذات سے راضی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کی جائے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی سرزنش ہوتی ہے اس پر بھی خوش. اس کی طرف سے کوئی جس سے محبت ہو اس کی طرف سے کوئی عطاب آ جائے تو خوش، اور جس سے محبت ہو اس کی طرف سے کوئی انعام ملے تو خوش. وہ شعر لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، کہہ سجن گاہ کا، کہ مہربانیاں تو ہر وقت اللہ کی ہمارے ساتھ ہیں، اور کبھی کبھی کہہ سجن، کبھی کبھی سختی پکڑ، وہ کبھی کبھی این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن. ایسی ہماری طبیعت ہو. یہ کب ہوگی؟ یہ محبت کسی. تو یہ شعر کسی محبت والے نے کہا کہ این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن. تو وہ محبت سیکھنے کے لیے جو مجالس ہیں
ذکر کی مجلس ہے کہ بھئی اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے. اللہ سے محبت کسبی ہے، محنت سے حاصل ہے، خود نہیں آتی. اگر کوئی سوچے کہ میرے دل میں اللہ سے محبت آ جائے تو اس کے لیے محنت کریں. جیسے میرے فرینڈ جم میں جاتا ہے، محنت کرتا ہے، موٹے ہو جائے بالوں تو بغیر محنت، یا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو محنت کروں. تو اس لیے محبت الہی کسبی چیز ہے، کوشش کر کے اس کو حاصل کیا. اور جگہ اس کے قلب انسان کا دل ہے کہ محبت تو تب آئے گی اگر غیر کی محبت نکلے گی دل سے. تو یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں کہ دل سے ساری چیزوں کو نکال دیتے ہیں. نفی پہلے ہے، پھر اثبات، اور پھر اللہ کی محبت آئے گی. دل ہر چیز کی محبت ایسے نیت کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایسا کوئی میرے دل پر آ رہا ہے فیض کہ میرے دل میں اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے اور غیر کی محبت نکل رہی ہے. تو اس لیے سے ابھی تھوڑی دیر بیٹھیں، دل پر دھیان رکھیں.